دوستوں، اسلام کی پوتر کتاب یعنی قرآن مجید کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام ہی دنیا کے پہلے انسان تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کے ذریعے سے پیدا کیا تھا۔ اور دوستوں، دنیا کا دوسرا انسان بھی اور کوئی نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی خود کی بیوی یعنی حضرت حوا تھیں۔ اور بالکل یہی چیز اسلام کے ساتھ ساتھ عیسائی اور یہودی دھرم میں بھی مانی جاتی ہے، یعنی کہ عیسائی اور یہودی دھرم کو فالو کرنے والے لوگ بھی اسی کنسیپٹ سے ایگری کرتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں کہ دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے انسان حضرت حوا تھیں۔ اور عیسائیوں اور یہودیوں کا بھی یہی ماننا ہے، کیونکہ دوستوں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی اسلام کی طرح ہی یہ دونوں مذہب بھی یعنی عیسائی اور یہودی ایک آسمانی دھرم ہی ہے، یعنی کہ نارمل بھاشا میں ایسے دھرم جو آسمانی کتابوں کو فالو کرتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ سبھی آسمانی دھرموں میں بہت ساری چیزیں کامن سی ہوتی ہیں، لیکن دوستوں آپ کو جان کر شاید بہت زیادہ حیرانی ہوگی کہ یہودیوں کی سب سے مقدس کتاب یعنی کہ توریت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا دنیا کے پہلے اور دوسرے انسان کے طور پر نام ہونے کے باوجود بھی انہی یہودیوں میں ایک ایسا بہت بڑا گروپ بھی موجود ہے کہ جس کا یہ ماننا ہے، یعنی ان گروپ والوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت حوا دنیا کی پہلی عورت نہیں تھی، بلکہ ان کے مطابق تو حضرت حوا سے پہلے بھی ہماری اس دنیا میں ایک عورت پیدا ہو چکی تھی، اسے بھی پیدا کیا گیا تھا اور اس عورت کا نام للت تھا۔ اب کیونکہ یہ عورت حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اور اسی مٹی سے پیدا کی گئی تھی کہ جس مٹی سے حضرت آدم کو بنایا گیا تھا، تو اسی لیے اس نے یعنی للت نامی اس عورت نے حضرت آدم علیہ السلام کی فرما برداری کرنے سے صاف طور پر منع کر دیا تھا۔ اور یہ عورت اپنی زیب حضرت آدم علیہ السلام کے برابر کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے حضرت آدم کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور یہ پھر اس کے بعد جا کر ایک شیطانی فوج میں داخل بھی ہو چکی تھی۔ تب سے لے کر آج تک یہ عورت دنیا کے بڑے بڑے برے کاموں میں حصہ لیتی رہتی ہے۔ یہودیوں کے مطابق جہاں ایک طرف یہ عورت مردوں کو گندے کام کرنے کے لیے اکساتی ہے، تو وہیں دوسری طرف عورتوں کو بھی اپنا دشمن سمجھ کر نقصانات پہنچاتی ہے، اور نئے پیدا ہونے والے انسانوں کے بچوں کو دیکھ کر حسد کی وجہ سے ان بچوں کو اٹھا کر یہ لے جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کے ہی ایک خاص گروپ قبالہ میں بھی اس عورت کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ قبالہ جادو کرنے والے جو یہودی ہوتے ہیں وہ اس عورت کو بڑی بڑی کالی طاقتوں کا، شیطانی طاقتوں کا مالک مانتے ہوئے اس کے نام کا استعمال بڑے بڑے جادو ٹونوں میں کیا کرتے ہیں۔ لیکن دوستوں، اب سب سے بڑا اور سب سے اہم سوال ایک یہ بھی ہے کہ یہودیوں کی سب سے بڑی اور مقدس کتاب اور سب سے پرانی کتاب یعنی کہ تورات میں جب اس عورت کا نام نہیں ہے، تو پھر آخر یہودی لوگ اس عورت کو مانتے ہی کیوں ہیں؟ اور اس عورت کا کنسیپٹ اس یہودی دھرم میں آخر آیا کہاں سے لوگوں کو اس عورت کے بارے میں معلوم پڑا اور کیسے لوگوں تک یہ معلومات پہنچی؟ تو دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودی لوگوں نے اس عورت کے متعلق بیبیلونین تابوت نام کی ایک کتاب کے ذریعے سے ہی جانا ہے۔ بیبیلونین تالمود نام کی یہ کتاب یہودی دھرم میں بہت زیادہ مقدس اور پوتر مانی جاتی ہے۔ اس کتاب کو 3 صدی عیسوی سے لے کر 5ویں صدی عیسوی کے بیچ میں تیار کیا گیا تھا۔ اور دوستوں، یہ بات تو ہم میں سے زیادہ تر لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بابل کی تہذیب دنیا کی سب سے پرانی تہذیبوں میں سے ایک تہذیب ہے۔ اتہاس کاروں کی مانیں تو آج سے سینکڑوں سال پہلے بابل کے لوگ بھی اسی طرح کی ایک عورت کو مانا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بابل کے لوگوں کا تو یہ بھی ماننا تھا کہ یہ عورت بچوں کے ساتھ ساتھ حاملہ یعنی کہ پریگننٹ عورت پر بھی حملہ کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ نوجوان مردوں کے خوابوں میں آ کر انہیں گندا کام کرنے پر یہ عورت اکساتی بھی ہے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ جتنی چیزیں بابل کے لوگ اس عورت کے اندر مانا کرتے تھے، وہی ساری چیزیں اس عورت کے اندر بھی موجود ہیں،
کہ جس کو یہودی لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی بتاتے ہیں، یعنی کہ جس کو یہودی لوگ للت کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مشہور عورت کا ذکر بابل کی ایک پرانی داستان یعنی گلگاوش میں بھی موجود ہے۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بابل کی سینکڑوں سال پرانی تہذیب کی یہ مشہور عورت اچانک سے یہودی دھرم میں اتنی زیادہ مشہور کیسے ہو گئی تھی؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کہانی ہے آج سے لگ بھگ 2500 سال پہلے کی، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 587 سال پہلے، کہ جب بابل کے طاقتور بادشاہ یعنی بخت نصر نے یروشلم شہر پر حملہ کر دیا تھا، اور یہودیوں کے یروشلم شہر پر حملہ کر کے بخت نصر بادشاہ نے نہ صرف ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا تھا، بلکہ اس نے تو یہ پورا کا پورا شہر ہی جلا دیا تھا۔ ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا اور ہزاروں یہودیوں کو اپنے ساتھ غلام بنا کر بابل لے آیا تاکہ کسی طرح سے ان یہودی غلاموں سے خدمت کرائی جا سکے۔ یہودیوں کو یروشلم سے بابل لا کر بخت نصر بادشاہ نے سب سے پہلے بابل شہر کے قریب میں ہی تیل ابیب نام کا ایک نیا گاؤں آباد کر دیا، جس گاؤں میں سارے یہودی غلاموں کو آباد کیا گیا۔ اس طرح سے اب یہودیوں نے بابل کے لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، اور اسی دوران انہوں نے بابل کے لوگوں سے نہ صرف بہت سارے ہنر سیکھے بلکہ ان کا خزانہ بھی حاصل کر ہی لیا، اور ایسی بہت ساری چیزیں اپنانا بھی شروع کر دی جو کہ بہت پہلے سے ان کے کلچر یا پھر ان کے دھرم میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ اور انہی طرح کی چیزوں میں سے ایک چیز یہ عورت بھی تھی جس کا نام للت ہے۔ یعنی اب دھیرے دھیرے یہودی لوگوں میں بھی اس عورت کے کارنامے اور اس کی کہانیاں مشہور ہونا شروع ہو گئیں، اور پھر آخرکار ایک لمبے عرصے کے بعد یہ یہودی لوگ غلامی سے آزاد ہو کر اپنے شہر یعنی یروشلم میں آباد ہونے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ ساری چیزیں آج بھی ان لوگوں کے پاس موجود تھی کہ جو انہوں نے بابل کے لوگوں سے سیکھی تھی، اور انہی سیکھی ہوئی چیزوں میں اس عورت للت نامی عورت کی مشہور کہانیاں بھی موجود تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہودیوں کے ایک بہت بڑے طبقے میں اس عورت کا کنسیپٹ موجود ہے، اور آج بھی بہت سارے یہودی لوگ یہی مانتے ہیں کہ حضرت آدم کی پہلی بیوی حضرت حوا نہیں بلکہ یہ للت نامی عورت تھی۔ حالانکہ دوستوں ایک عقل مند انسان کے لیے ان ساری باتوں پر یقین کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ فی الحال دوستو ہمارا آج کا ٹاپک یعنی للت عورت کا ٹاپک یہیں پر آج ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوست اپنے رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی ہسٹوریکل اور انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔